یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کسے اونچے اونچوں کے، نیچے نیچوں کے نہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نبوی می، نبوی می تذکرہ غوث اعظم کا، بات مصطفیٰ کی، بات مولائے کائنات کی، ذکر پنجتن پاک کا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، اور فرماتے نبوی ذل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند اور حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند اور حسینی ہے اجالا تیرا، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوی، نبوی خور، نبوی خور، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں اس کی تشریح، یعنی خور کہتے ہیں سورج کو، خور کہتے ہیں سورج کو، ان اشعار کی اگر ایک ایک شعر کی تشریح کرنے جاؤں تو پوری رات یہیں پر ختم ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبوی خور، نبوی خور سورج، علوی کوہ خزانے والا پہاڑ، بطولی معدن خزانہ، فرماتے ہیں حسینی، حسنی، حسنی لال اور حسینی ہے تجلی تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے خطبہ کریمہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا
کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے, اسی پر استقامت رہے. اللہ اکبر. ہم جس غوث کو مانتے ہیں یہ اولیاء کرام کی ذات مبارکہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے نبی آخری نبی ہیں. نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میرے نبی آخری نبی ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے نبی آخری نبی ہیں. میرے نبی پہلے نبی ہیں. میرے نبی آخری نبی ہیں. میرے نبی بھی لاجواب. میرے نبی کی امت بھی لاجواب. میرے نبی کے صحابہ بھی لاجواب. میرے نبی کے اولیاء بھی لاجواب. میرے نبی کے علماء بھی لاجواب. میرے نبی کے محدثین بھی لاجواب. کیونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو لاجواب بنا کر بھیجا ہے. جب محبوب کو لاجواب بنایا ہے تو رب نے اپنے محبوب کی امت کو بھی لاجواب بنا کر بھیجا ہے. نہ ہمارے جیسا کوئی عاشق ہے. حضرات آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سنا ہوگا کہ قوم عاد پر عذاب آیا, قوم سمود پر عذاب آیا, قوم صالح پر عذاب آیا. لیکن ہم وہ دیوانے ہیں, ہم وہ عاشق ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار تو تشریف لائے, ہم آپ کا خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے رخ زیبا ہے کیسا. لیکن مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو خوابوں میں مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک دن آتا ہے ہم کو سجا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے, قبر میں اتار دیا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں, عاشق کو مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب یہ دین اسلام ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. ایک ایک زمانے میں ایک ایک نبی نہیں, کئی کئی انبیاء تشریف لایا کرتے تھے. لیکن یہ میرے نبی کا زمانہ ہے. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن دین اسلام کا کام ہوگا. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن قرآن پر کام ہوگا. نبی کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے, دین اسلام پر کام ہوگا. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, شریعت مطہرہ پر کام ہوگا. نبی کے بعد اب کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جماعت کے تمام یہ نائبین ہیں, صحابہ مصطفیٰ کے نائب ہیں, تابعین مصطفیٰ کے نائب ہیں, تمام اہل بیت مصطفیٰ کے نائب ہیں, اولیاء کی جماعت مصطفیٰ کی نائب ہے, علماء کی جماعت مصطفیٰ کے نائب ہیں. یہ تمام نائبین مصطفیٰ ہیں. ابو بکر بھی نائب مصطفیٰ ہیں, عمر فاروق اعظم نائب مصطفیٰ ہیں, عثمان ذوالنورین نائب مصطفیٰ ہے, مولائے کائنات نائب مصطفیٰ ہے, امام علی مقام نائب مصطفیٰ ہے, امام اعظم نائب مصطفیٰ ہے, غوث اعظم نائب مصطفیٰ ہے, غریب نواز نائب مصطفیٰ ہے, نظام الدین اولیاء نائب مصطفیٰ ہے, فرید الدین گن شکر نائب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. مخدوم سمنا یہ نائب مصطفیٰ ہے. آگے آؤں تو وارث پاک نائب مصطفیٰ ہے, تاج الدین ناگپوری نائب مصطفیٰ ہے, امام احمد رضا نائب مصطفیٰ ہے, مفتی اعظم نائب مصطفیٰ ہے, مجاہد ملت نائب مصطفیٰ ہے, حجت الاسلام نائب مصطفیٰ ہے, تاج الشریعہ نائب مصطفیٰ ہے. جو دین کا کام کر کے چلے گئے, جو ابھی زندہ ہے وہ بھی نائبین مصطفیٰ تھے. آج بھی دین کا کام کرنے والے یہ نائبین مصطفیٰ ہیں. دین کا کام ہوتا رہے گا, دین کبھی ختم نہیں ہوگا, دین کبھی نہیں مٹے گا. یہ دین کا کام ہوگا. کبھی رب کائنات نے میرے نبی کے بعد ایک مضبوط اور طاقتور قوم صحابہ کرام جیسی قوم کو بھیجا تھا. تابعین کی قوم آئی تھی, محدثین کی قوم آئی تھی, مجددین کی قوم آئی ہے, آتے رہے ہیں, آنے والے دین اسلام کا کام کیا ہے. حضور کے بعد بے شمار آئے ہیں, آنے والوں نے کام کیا, اپنے زمانے میں کام کیا. لیکن ایک آنے والا آیا ہے جسے زمانہ محبوب سبحانی کہتا ہے, شہباز مکانی کہتا ہے, شیخ سمدانی کہتا ہے, پیران پیر کہتا ہے, دستگیر کہتا ہے, روشن ضمیر کہتا ہے, عبد القادر جیلانی کہتا ہے. میرا غوث ہے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دو طبقے ہیں. ایک کو علماء کہا جاتا ہے, ایک کو اولیاء کہا جاتا ہے. جو اولیاء ہیں وہ قلب کو سنوارا کرتے ہیں, جو علماء ہیں وہ قالب کو سنوارا کرتے ہیں. ایک قلب کو سنوارتے ہیں,
ایک دل کو سنوارتے ہیں، ایک جسم کو سنوارتے ہیں، قلب ہے، انسان کے دل کو قلب کہا جاتا ہے، انسان کی روح کو قلب کہا جاتا ہے، اور یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جو رب کا بندہ ہو جاتا ہے، جو رب کا بندہ ہونا، رب کی عبادت و ریاست کرتا ہے، رب سے پیار کرتا ہے، رب سے محبتیں کرتا ہے، اور جب رب اپنے بندے سے جب پیار کرنے لگتا ہے، اس کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے، وہ رب کا ہو جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے رب کر دیا کرتا ہے۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور کہنے والے مصطفیٰ ہیں، رب نے کہا محبوب تو کہہ دے، کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور رب خدا کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب تو کہتا ہے، لیکن کہلوانے والی ذات خدا ہے۔ رب فرماتا ہے، حضور فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن اپنے خدا سے پیار کرتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سلام اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ یہی تو غوث اعظم تھے جو ولیوں کے اب تو ولیوں کے ولی تھے، یعنی غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں بلکہ تمام غوثوں کے غوث تھے، وہ قطب کے قطب تھے، وہ اقطابوں کے قطب تھے، وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، اگر قبر پر ٹھوکر مار دے تو مردوں کو زندہ کر دے، اور اگر زندے کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اسے مردہ فرما دیا کرتے، کیونکہ یہ غوث اعظم ہے۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر پہاڑوں پر نگاہ ڈال دوں تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں، اگر پانی پر نگاہ ڈال دوں تو سمندر کے پانی کو سکھا دوں، اگر آگ پر نظر ڈال دوں تو آگ کو بجھا دوں۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي۔ اے عبد القادر کا عالم تو یہ، اگر کسی مردے پر نظر ڈال دیتا ہے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ طاقت غوث اعظم کی ہے، جس کی 11ویں شریف آپ منائی جا رہی ہے۔ کسی معمولی شخصیت کا نام غوث اعظم نہیں ہے، اپنے زمانے کے علماء نے اور اس زمانے سے لے کر آج تک ہر عالم نے، ہر ولی نے، ہر قطب نے، ہر ابدال نے، ہر ارشاد نے کہا ہے میرے غوث غوث اعظم ہے، میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ہر ولی نے یہی کہا ہے، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟